الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی ملوں، کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک جس کا علم حاصل آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ مضبوط بنائے اور آپ کو ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جوابات سننے چاہیے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا کل سوال جو کیا گیا تھا اس کے جوابات ہمارے مدنی منوں نے ریکارڈ کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جو مدنی منع مدرسۃ المدینہ سے ریکارڈ کرواتے ہیں، یا وہ مدنی منع جو گھروں پر رہ کر ریکارڈ کرواتے ہیں، تو کئی کالیں آتی ہیں جو صحیح طور پر ریکارڈ نہ کرانے کی صورت میں، کیونکہ ظاہر مدنی چینل پہ چلانا ہے تو آواز بھی ایسی ہونی چاہیے، تو اگر گھر پر ریکارڈ کروائے تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اپنی موجودگی میں کروائیں، اور مدرسے میں اگر کراتے ہیں تو جو قاری صاحبان ہوں تو ان میں سے کوئی ذمہ داری لے کر ان کے ساتھ ریکارڈ کروائیں، تاکہ آواز جو ہے وہ ہمیں اس لیول کی ملے کہ ہم اس کو سنا بھی سکیں۔ تو ہمارے کئی مدنی منع جوابات دیتے ہیں، لیکن وہ آواز کے مسائل ابھی تک، چونکہ مدنی منع ہی ہے تو ظاہر ہے ان کو جب تک انگلی پکڑ کر چلایا نہیں جائے گا، تو بلکہ میں تو آج سوچ رہا تھا کہ یہ بھی مدرسے کے ہمارے مدرسین ناظمین ان کی تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مدرسے میں چونکہ ہزاروں مدنی منع پڑھتے ہیں، اب ٹیلی فون کا استعمال یہ دیکھا جائے تو عام طور پر بھی مطلب یہ استعمال ہوتا ہی ہوگا۔ اب فون پر بات کیسے کرنی ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مدنی مذاکرے میں جب امیر اہل سنت سے کوئی فون پہ بات کرتا ہے اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امیر اہل سنت فوراً نیکی کی دعوت پیش کرتے کہ اگر آپ وبرکاتہ بھی شامل کر لیں گے تو 10 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی۔ تو اب چونکہ یہ مدرسۃ المدینہ ہے اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو تربیت ہے وہ ہمارے مدنی منوں کو بھی ہمیں پیش کرنی ہے، اور ظاہر ہمارے تو یہ اہداف ہوتے ہی ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں جو مدنی منع پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے معاملات میں بھی مضبوط ہوں۔ تو چلے آج میں ہی تمام مدنی منوں کی تربیت کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ فون کریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کہنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ صرف کال ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں، بلکہ کہیں بھی اگر فون کریں گے، کیونکہ جو سلام کرتا ہے تو یہ گویا اس سلام جس کو کیا تو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، تو جب بھی کسی کو فون کریں سلام کریں، جب کوئی ہمیں سلام کرے تو جواب دینا تو واجب ہو جائے گا، اور سلام کرنا سنت ہے، تو سلام کیا جائے۔ پھر مطلب اپنا تعارف کہ میرا نام محمد بلال بن محمد عمران ہے، تو محمد بلال اتاری بن محمد عمران اتاری مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے تو بہت آہستہ اور آواز بھی تھوڑی اونچی رکھیں، تو انشاءاللہ یہ اچھے انداز سے کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو کل جو سوالات ہم نے سنے تو کئی ایک کے جوابات مطلب ہمیں نہ مل سکے، مطلب وہی آواز کی پرابلم کی وجہ سے، اور یہاں پر ہمارے مدنی منع اگر خود بھی بعد میں بھی ریکارڈ کروانا چاہیں تو آپ جب اس کو فون کریں گے تو انشاءاللہ بعد میں بھی اس کو
گھر پر بھی جا کر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم کل ہونے والے سوال کے جوابات یہ سنتے ہیں کہ جن جن مدنی منوں کی آواز ہماری مجلس نے اوکے کی ہے اور تو ان کی آواز ان کے جوابات سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مدرسۃ المدینہ اعلانی گارڈن. آپ کے سوال کا جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد پاتا ستاری مدرسۃ المدینہ علی پور چٹھا. حضور آج کے سوال کا جواب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے. محمد احسن اطہاری مدرسۃ المدینہ سرائے. محمد احسن اطہاری مدرسۃ المدینہ سرائے عالمگیر. شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی ان کا مدنی تحفہ بھی پیش کر دیتے ہیں. اور بلکہ اس معاملے میں تو چونکہ یہ شاباش تو ہے ہی، انشاءاللہ ہم قریب دیکھیں ہماری مجلس آپ کو اور بھی کچھ پیش کرے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینے کی اجازت یا رسول اللہ فرم میں سب گنبد کی اجازت یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو آقا کرم کر دو میرا فدا مضبوط ہو جائے نہ ہو اسے تعدد ہم سے شکایت یا رسول اللہ نہ ہو اسے تعدد ہم سے شکایت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے مدنی منوں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. ان کا گھوڑا یہ قریب ہی بندھا ہوا تھا. اچانک گھوڑے نے گھومنا شروع کر دیا. انہوں نے یہ دیکھ کر تلاوت قرآن موقوف کر دی. گھوڑا بھی ٹھہر گیا. انہوں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر گھومنے لگا. پھر وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کا لڑکا یحییٰ یہ گھوڑے کے قریب ہی سویا ہوا تھا. انہیں اندیشہ ہوا کہ گھوڑا اسے تکلیف نہ پہنچا دے. جب انہوں نے اپنے لڑکے کو گھوڑے سے دور کیا، نے اسے اٹھایا، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک سائبان میں قندیل روشن ہے. انہیں نور نظر آیا. ان کو صبح کے وقت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ تمام معذرہ عرض کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حزیر کے بیٹے، تم نے قرآن کی تلاوت جاری رکھنی تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا گھوڑے کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اسید، وہ اللہ کی نوری مخلوق یعنی فرشتے تھے جو تیری تلاوت قرآن کی آواز سننے کے لیے آتے تھے. اگر تو تلاوت قرآن کو جاری رکھتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے پیارے مدنی منوں،
یہاں ایک بات یہ تو ظاہر ہو گئی کہ جب کبھی بندہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کے، کسی طرح بھی وہ اپنے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو فرشتوں میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس عشق الہی عز و جل سے سرشار اس بندہ مومن کا قرآن سننے کے لیے زمین کی طرف اترتے ہیں، گویا اللہ عز و جل کی رحمت فرشتوں کی صورت میں حافظ قرآن پر چھما چھم برستی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں مدنی منع کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کی، قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات علماء نے لکھی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے متعلق آیات موجود ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور جس طرح اس کے معنی و مفاہیم کے لیے علماء کے سینوں کو منتخب فرمایا، اسی طرح اس کے ظاہری الفاظ و حروف کی حفاظت کے لیے خوش نصیبوں کے سینوں کو محفوظ فرمایا۔ یعنی جو مدنی منا، جو شخص قرآن پاک حفظ کرتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے کو منتخب فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے آج تک اللہ تعالی نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور تا قیامت محفوظ رکھے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے منتخب شدہ بندوں کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث بنایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک ہی کی روشن آیات ہیں جو ان خوش نصیبوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو صحیح معنوں میں علم عطا ہوا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، امت کے انہی خوش نصیب لوگوں کو حفاظ قرآن یا حاملین قرآن کہا جاتا ہے۔ پیارے مدنی منوں، آپ ذرا توجہ کریں کہ اگر مثال آپ کا کوئی بھی مثال، آپ مدرسے میں اول آئے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں اول آئے، آپ پورے مدرسے کے مدنی منع جمع ہیں، جناب اساتذہ بھی جمع ہیں، اس دن سرپرستوں کو بھی بلایا گیا، آپ کے والد صاحب بھی موجود ہیں۔ اب سینکڑوں مدنی منوں میں آپ کا نام پکارا گیا کہ جناب یہ فلاں مدنی منا جو یہ اول آیا ہے، آپ بتائیں کہ جب آپ اپنا انعام لینے کے لیے چل کر آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ان تمام سینکڑوں میں اول آیا تو مجھے انعام دیا جا رہا ہے۔ پھر جناب آپ کے والد صاحب کو بلایا جاتا ہے اور آپ کے والد صاحب کو بھی ایک پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، غور کریں کہ ان چھوٹے سے اجتماع میں آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو یہ عزت ملی، یہ مقام ملا، کتنی خوشی کی بات ہوئی۔ اب آپ ایک حدیث پاک سنیں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا، اللہ عز و جل اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنائے گا، جس کی روشنی زیادہ حسین ہوگی سورج کی روشنی سے تمہارے گھروں میں۔ اس آدمی کے مرتبے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد لطف و کرم ہے کہ بیٹے کی وجہ سے اس کے باپ کو سرفراز فرماتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہاں قرآن پاک پڑھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، ظاہر قرآن آپ پڑھ لیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو اور برکتیں دے۔ تو اس قرآن کو جب پڑھ لیں گے تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے دارالمدینہ بھی قائم کی ہے۔ جی ہاں، دارالمدینہ میں آپ جو فرض علوم ہیں وہ سیکھیں گے، لکھنا پڑھنا سیکھیں گے، اور جامعہ میں داخل ہو جائے گا۔ اب داخلہ ہو گیا وہاں پر، وہاں درس نظامی شروع ہو گیا، سبحان اللہ، آپ عالم دین بھی بن گئے۔ اب عالم دین بنے تو اب آپ کا سفر یہ رکا نہیں،
بلکہ آپ نے تخصص میں داخلہ لیا اور آپ نے وہاں مفتی کورس شروع کر دیا، اور جو مفتی اسلام بن کر، مفتی دعوت اسلامی بن کر، دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر انشاءاللہ دنیا بھر میں سنتوں کی خوب خدمت کریں گے، اور اس طرح سے جب اپنی زندگی گزرے گی انشاءاللہ قیامت کے دن جو برکتیں آپ نے سنی ہیں وہ آپ کو ملے گی۔ مزید حافظ قرآن کے والدین کے حوالے سے جو ہم نے سنا، ایک اور روایت سنیے، ایک اور حدیث میں ان الفاظ سے ہے کہ ایک ندا دینے والا قیامت کے دن، ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا ندا دے گا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں چوپاؤں کے چرانے بھی میری کتاب کی تلاوت سے غافل نہ کیا، بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر انہیں کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، نور دائیں ہاتھ میں اور خلا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر اگر اس کے والدین مسلمان ہوئے تو ان دونوں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ وہ عرض کریں گے یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ انہیں کہا جائے گا تمہارے بیٹے کی وجہ سے جو قرآن پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اب جو سستی کر رہے، جو سبق نہیں سنا رہے، جو سبقی نہیں سنا رہے، جو منزل نہیں سنا رہے، جو پڑھائی میں کسی طرح سے کمزوری پیدا کرتے ہیں، وہ سوچ لیں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس معاملے میں جب وہ پیچھے جا رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اب اس میں پیارے پیارے مدنی منوں حوصلہ بڑھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ جب ہم کام میں لائیں گے تو دیکھیں پھر مدد ہوتی ہے۔ کیسی مدد ہوتی ہے؟ آئیے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آپ کو ایک فرضی خاکے کی صورت میں نیکی کی دعوت پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی دعوت دیکھیے کہ عبادت جو کرنا چاہتا ہو تو وہ کیا کیا انداز اختیار کر سکتا ہے اور اس کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، تہجد پڑھنا بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آپ کو کیا دعوت پیش کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے شوق تلاوت دے کے سادہ سے برتن۔ مدنی چینل آیا ہے، مدنی چینل آیا ہے، رحمت رب کی لایا ہے، رحمت رب کی لایا ہے، گھر گھر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز تہجد کے فضائل سنیں گے۔ حضرت اسما بنت یزید سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاؤں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ اور پیارے پیارے مدنی منوں، اور پھر باقی لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ہے کہ مرد مسلمان اس گھڑی میں اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی جو بھلائی مانگے گا وہ اسے دے گا، اور یہ ہر رات میں ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جاتے ہیں
ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی صلاۃ اللیل کہتے ہیں. صلاۃ اللیل کی ایک قسم نماز تہجد بھی ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. نماز تہجد ادا کرنے والا بغیر حساب و کتاب داخل جنت ہوگا. نماز تہجد ادا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نماز تہجد ادا کرنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے. تو پھر کون کون مدنی منع نماز تہجد ادا کرنے کی نیت کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہمارے مدنی منع معلوم کر رہے ہیں کہ قاری صاحب نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ پیارے پیارے مدنی منوں، تہجد کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعتیں تک پڑھنا بھی ہے. قاری صاحب ہم نے سنا ہے کہ تہجد کی نماز رات 2 بجے ہوتی ہے. نہیں احمد رضا، ایسا نہیں، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی جھونکا نیند کا آ گیا. یعنی صاحب اگر ہم نے 8 بجے عشاء کی نماز ادا کر لی تو ایک ہی جھونکا نیند کا لے کر ہم 8:15 بجے نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھیں گے وہ نماز تہجد ہے. قاری صاحب یہ تو بہت آسان ہے. تو پھر کون کون اب نماز تہجد ادا کرنے کی نیت کر رہے ہیں؟ اب انشاءاللہ عزوجل آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا. احمد رضا بھائی خیریت تو ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ حسن بھائی میں نے تہجد ادا کرنے کی نیت تو کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں عشاء پڑھ کر سو گیا تو تم کیسے؟ احمد رضا بھائی نیت صاف مزید آسان، انشاءاللہ عز و جل آپ ادا کر لیں گے. شکر مولا دیا مدنی ماں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے نہ چھوٹے کبھی. احمد رضا بھائی کیسی ترغیب رہی؟ الحمدللہ رب العالمین. تیرا شکر مولا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کون کون مدنی منع نماز تہجد ادا کر کے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. احمد رضا آپ نے بھی نماز تہجد ادا کی ہے. بیٹا آپ نے کس طرح نماز تہجد ادا کی؟ قاری صاحب نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہوا یوں. عمل کا جذبہ عطایا الہی عمل کا جذبہ. بیٹا آپ نے اتنے جاگ رہے سو نہیں؟ چلیے یہی شام آپ کو صبح مدرسے جانا ہے. بابا میری شام ابھی تک نہیں ہے. بیٹا وہ آ جائیں گے، آپ جا کے سجائیے شابش فٹافٹ. ٹھیک ہے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا. احمد رضا احمد رضا احمد رضا اٹھو اپنی جگہ پہ جا کے سو جاؤ. سکندر یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے. کرم
سے تو اپنے یہ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا سوال یہ نوٹ فرمائیں. آج کا سوال ہمارا ہے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے نکاح میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائی. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے نکاح میں ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائی. وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے نکاح میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائی. اپنی کال ریکارڈ کرانے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 02134942526 02134942526 02134942526 اور SMS کے لیے نمبر ہے 0301261217 0301261217 0301261217 اور اس کے علاوہ بھی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اس سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات اپنے جو آپ نے اس سلسلے میں مدنی بہارے ہوں تو مدنی ملے بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو ہمارے قاری صاحبان بھی نوٹ کر لیں کہ اگر ممکن ہو تو کوئی ایسی مدنی بہار آپ کے مدرسوں میں ہو آپ اس کو بھی ان نمبروں پر نوٹ کرا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست پڑھنے سمجھنے عمل کرنے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.